ایک جو چیز عام کی گئی ہے مسلمانوں میں، میں ابھی سن رہا تھا تو پوڈکاسٹ میں آپ نے کہا، اس سے پہلے مجھے بھی اندازہ نہیں تھا۔ جو وقف کے سلسلے میں بات عام کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں وقف جائیداد تیسرے نمبر پر سب سے بڑی جائیداد ہے، لیکن اس کے تعلق سے آپ نے جو ہے کچھ نئی بات جی مجھے سننے کو ملی ہے، تو وہ کیا بات ہے؟ اصل میں یہ بات غلط پھیلائی جا رہی ہے کہ یعنی مسلمانوں کے پاس وقف کی جائیداد اتنی زیادہ ہے۔ میں اس کا جواب اس طرح دینا چاہتا ہوں کہ اگر اتنی ہے تو کیا غلط ہے؟ میرے دادا نے دی، میرے پردادا نے دی، آپ کو کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ اگر یہ سچر کمیٹی نے کہا کہ 6 لاکھ ایکڑ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ 50 لاکھ ایکڑ ہو جائے، آپ کو کیا میرے بھائی؟ یہ زمین تو میرے دادا پردادا نے دی ہے نا۔ لیکن یہ بات جھوٹ ہے۔ تامل ناڈو اور آندھرا میں جو ہندو ٹیمپل بورڈ کی جو زمینیں ہیں وہ تقریباً 9,40,000 ایکڑ ہیں۔ تو صرف ان 2 اسٹیٹ میں ہندو ٹیمپل بورڈ کی زمینیں تیسرے نمبر پر ان کو پہنچا دیتی ہیں۔ اور اگر پورے ہندوستان میں تمام ٹیمپل بورڈ کو دیکھا جائے تو جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نمبر 1 ہوں گے، ٹھیک ہے نا، نمبر 2 بھی نہیں، نمبر 1 ہوں گے، اور ریلوے سے کہیں زیادہ پراپرٹی ان کے پاس ہوگی۔ تو اور میں اس میں شکایت نہیں کر رہا، یہ شکایتاً یہ بات نہیں کہہ رہا، انہوں نے وہ زمین ریزرو کی ہے اپنے لیے، بہت اچھی بات ہے، ان کو حق ہے اس بات کا، ان کو کرنا چاہیے، وہ اس کا دوگنا کر لیں، ان کو کرنا چاہیے۔ جس طرح ان کو حق ہے اس طرح دوسری کمیونٹیز کو بھی حق ہے کہ وہ جتنا کرنا چاہیں کر لیں۔ تو اس سلسلے میں کیا پیغام رہے گا اور کیا کوششیں ہونی چاہیے مسلمانوں کی جانب سے، اور کس طریقے سے اس کی حفاظت کی جائے، اور مستقبل میں کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے مسلمانوں کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کوشش کا مکلف بنایا ہے، نتیجے کا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں سے قرآن میں کہا ہے کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جس کی اس نے کوشش کی، اور پھر یہ بتایا کہ جب کام کرو اس میں احسان پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ تو اس ملک کے تمام مسلمان اس بل کو سمجھنے اور سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں کہ اس بل سے اس ملک کا نقصان ہے، اس ملک کا دستوری نقصان ہے، اس ملک کا پروسیجرل نقصان ہے، اس ملک کی مائنورٹیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایلینیٹڈ فیل کریں گی اگر یہ بل آ گیا تو۔ لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ ابھی یہ بل قانون بنا نہیں ہے، اس لیے ابھی ہمیں وہ کوشش کرنی ہے جس سے کہ یہ بل قانون نہیں بنے، اور اس کے لیے ہم لوگوں کو تمام لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ اس سے کیا کیا نقصان ہے، اور اس سے جو فائدہ ہونا چاہیے وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اگر یہ قانون بن گیا تو پھر وہ ایک مختلف جد و جہد ہوگی کہ اس کیونکہ قانون جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کو تبدیل نہ کیا جا سکے۔ تو جیسے تمام قانون آتے ہیں اور جاتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ جد و جہد کرنی پڑے گی کہ قانون تبدیل کیسے ہو۔